بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاکستان اسٹڈیز کا لیکچر 26 ہے اور اسی چیپٹر میں آپ انڈسٹریل ڈیولپمنٹ، امپورٹنس آف انڈسٹریل ڈیولپمنٹ، اس کا تاریخی جائزہ، پاکستان کی بڑی صنعتیں اور فیوچر ڈائریکشن کے حوالے سے ہم بات کریں گے. امپورٹنس: ایک ملک کی معاشی ترقی اور مجموعی خوشحالی کے لیے انڈسٹریلائزیشن، صنعت کاری کلید ہے، کیونکہ اس کے بغیر ایک معیشت ترقی نہیں کر سکتی. یہ ایک مضبوط اور مستحکم معیشت کے لیے ریڑھ کی ہڈی ہے اور یہ ماڈرنائزیشن اور اسٹیٹ کی ترقی کے لیے بنیاد ہے، کیونکہ جس ملک میں کارخانے ہوں گے وہ ملک خود کفیل ہوگا اور باہر بھی دوسرے ممالک کو بھی چیزیں ایکسپورٹ کرے گا، جس کی وجہ سے اس ملک میں ڈالر آئیں گے اور اس ملک کی دولت میں اضافہ ہوگا. اسی طرح انڈسٹریلائزیشن یعنی صنعت کاری ایک اسٹیٹ کی بین الاقوامی حیثیت میں مدد فراہم کرتی ہے، کیونکہ جو ملک جس میں کارخانے ہوں گے تو دیگر ممالک کے ساتھ اس کی تجارت بڑھے گی اور انٹرنیشنل ارینا میں اس کی وقت میں اضافہ ہوگا. انڈسٹری اور ٹیکنالوجی ایک ساتھ چلتی ہے. جس ملک میں زیادہ کارخانے ہوں گے وہاں پہ ٹیکنالوجی بھی استعمال ہوگا. اسی طرح صنعت کاری سے ٹریڈ میں اضافہ ہوتا ہے اور یہ صنعت کاری زر مبادلہ بچاتی ہے. اب دیکھیں پاکستان بہت زیادہ چیزیں امپورٹ کرتا ہے، اسی وجہ سے فارن ایکسچینج ریزروز ہمارے ڈپلیٹ ہو رہے ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ زر مبادلہ ذخائر کی کمی کی وجہ سے پاکستان ڈیفالٹ ہونے کے قریب ہے. تو انڈسٹریلائزیشن یہ ایک قوم کے لیے خود انحصاری لاتی ہے. جس ملک میں کارخانے ہوں گے وہ خود کفیل ہوگی. اس طرح یہ زراعت کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ زراعت کارخانوں کے لیے را مٹیریل اور انپٹ پرووائڈ کرتا ہے. اگر یہاں پر آپ گنا بوئیں گے، کپاس آپ کے کھیتوں میں وہ اگتا ہے، لیکن اگر یہاں پہ کارخانے نہ ہو تو ظاہری بات ہے اس کی ویلیو میں کمی آئے گی. تو اسی وجہ سے یہ را مٹیریل پرووائڈ کرتا ہے. شوگر انڈسٹری کے لیے گنا اور ٹیکسٹائل انڈسٹری کے لیے ہم کاٹن کی بات کرتے ہیں، کپاس کی، تو یہ انپٹ ہے. تو اسی وجہ سے یہ ایگریکلچر کے لیے امپورٹنٹ ہے. اور آؤٹ پٹ کیا ہوتا ہے؟ یہ فنش گڈ ہے، یعنی کارخانوں میں جو چیز تیار کی جاتی ہے اس کو فنش گڈ کہا جاتا ہے. جیسا کہ شوگر یہ فنش گڈ ہے کیونکہ یہ گنے سے تیار کی جاتی ہے. انڈسٹریلائزیشن سے معیار زندگی میں بہتری آتی ہے، غربت کا خاتمہ ہوتا ہے اور روزگار کے سہولیات ملتے ہیں. اس طرح ڈیفنس اور سیکیورٹی آف دا کنٹری کے ساتھ اس کا گہرا تعلق ہے. جس ملک میں ڈیفنس انڈسٹری ہو تو وہ ملک اپنے لیے اسلحہ بنائے گا اور اس ملک کا دفاع مضبوط ہوگا. ہسٹوریکل اوور ویو، تاریخی جائزہ. 1947 میں پاکستان نے بہت چھوٹا انڈسٹریل انفراسٹرکچر اس کو ورثے میں ملا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جن علاقوں سے پاکستان بنا، پنجاب، سندھ، بلوچستان اور خیبر پختونخوا، تو یہاں پر پورے ہندوستان کے صرف 4% کارخانے تھے اور یہی کارخانے روزمرہ کی ضروریات کو پورا نہیں کر سکتا تھا، اس کے لیے ناکافی تھا. ابتدائی طور پر شوگر ملز، بسکٹ کے کارخانے، سگریٹ کے کارخانے، آئرن مل، سیمنٹ یونٹ، اس طرح میچ فیکٹری، اسٹیل رولنگ اور شیشے کے کام کے کارخانے وہ قائم کیے گئے تھے. ابتدائی سالوں میں طے شدہ ترجیحات، تو یہ پرائرٹیز تھے. سب سے پہلی پرائرٹی یہ تھی کہ ملک کی خام مال کی بنیاد پر کارخانے لگائے جائیں گے، یعنی ایسے کارخانے لگائے جائیں گے جس کے لیے خام مال اس ملک میں موجود ہو. ایسا نہ ہو کہ ہم را مٹیریل کو امپورٹ کریں اور اس سے پروڈکٹ بنا لیں. اس کی بجائے جو چیزیں یہاں پیدا ہوتی ہے اس سے آؤٹ پٹ بنانے کے لیے کارخانے لگائے جائیں گے. دوسرا، لوگوں کی پوری ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کنزیومر گڈس تیار کی جائیں گے. تیسرا، پرائیویٹ انیشیٹو کو انکریج کیا جائے گا، لوگوں کو انکریج کیا جائے گا تاکہ وہ یہاں پر انویسٹمنٹ کرے اور کارخانے لگائیں. اور ریاست بھی اس پروسیس میں انوالو ہوگا انڈسٹریلائزیشن میں. اور کس طرح انوالو ہوگا؟ وہ سرمایہ دار کو فیسیلیٹیٹ کرے گا، اس کو مدد فراہم کرے گا، مالیاتی مدد فراہم کرے گا، ٹیکس انسینٹیوز دیں گے، پروٹیکٹیو ٹیرفز دیں گے تاکہ وہ یہاں پر کارخانے لگا لیں. اس طرح اسٹیٹ نے ڈائریکٹ کردار بھی ادا کیا، براہ راست کردار انڈسٹری لگانے میں. اسی طرح ٹریننگ اور ریسرچ فیسلٹیز پرووائڈ کریں گے تاکہ لوگوں کو تربیت دے اور تحقیق کے مواقع فراہم کریں گے تاکہ یہاں پر آؤٹ پٹ بڑھے اور کارخانے لگائے جائیں. 1948 میں انڈسٹریل ڈیولپمنٹ بورڈ کا قیام ہوا اور پاکستان میں جو 5 سالے تھے
5 سال منصوبے تھے تمام 1955 سے لے کر 1960 1965 1970 انہوں نے پرائیویٹ سیکٹر اور ریپڈ انڈسٹریلائزیشن پر زور دیا، جس سے ان پالیسیوں کی وجہ سے ملک کی مجموعی معاشی ترقی میں اضافہ ہوا۔ انسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ، کون سے ادارے قائم کیے گئے انڈسٹریلائزیشن کو فروغ دینے کے لیے؟ تو پاکستان انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کارپوریشن ایک قانون کے تحت 1950 میں اس کا قیام ہوا۔ اسی ادارے نے کیا کیا؟ اسی ادارے نے ان انڈسٹریز کے قیام کو انکریج کیا جو کہ پرائیویٹ سیکٹر کے لیس اٹریکٹیو تھے، ان کے لیے کشش کم تھی۔ تو ابتدائی طور پر 15 انڈسٹریز کی نشاندہی کی گئی۔ دوسرا انڈسٹریل ڈیولپمنٹ بینک آف پاکستان، اس کا قیام 1961 میں ہوا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ جو مڈل اور اسمال انویسٹر ہیں ان کو لون پرووائڈ کرے تاکہ یہاں پر وہ کارخانے لگا لیں۔ تو انڈسٹریل پروجیکٹس لگانے کے لیے، شروع کرنے کے لیے رعایتی شرحوں پر قرضہ فراہم کیا گیا۔ اس طرح پاکستان انڈسٹریل کریڈٹ اینڈ انویسٹمنٹ کارپوریشن، اس کا قیام ہوا اور اس کا مقصد یہ تھا کہ کارخانے لگانے کے لیے لونز اور کریڈٹ فیسلٹیز پرووائڈ کرے، اس کے ساتھ ساتھ فارن ایکسچینج فیسلٹی بھی یہ پرووائڈ کرتا تھا۔ اس طرح انہوں نے انویسٹمنٹ اسکیمز بھی شروع کیے۔ ایک اور ادارہ تھا انویسٹمنٹ پروموشن بیورو 1959، اس کا قیام کس مقصد کے لیے تھا؟ یہ ملکی اور بیرونی انویسٹمنٹ کو فروغ دینے کے لیے اور سرمایہ کار کو رہنمائی اور مشورہ دینے کے لیے، اور ان کو جو ضروری مدد ہے اس کو فراہم کرنے کے لیے اس کا قیام ہوا۔ دیگر ادارے اس میں انویسٹمنٹ کارپوریشن آف پاکستان ICP، اسی طرح نیشنل ڈیولپمنٹ فائنانس کارپوریشن NDFC، اور اسی طرح نیشنل انویسٹمنٹ ٹرسٹ NIT، اس کا بھی قیام ہوا۔ یہ بھی ادارے تھے۔ اب NIT کا خاتمہ ہوا ہے، اس کو ختم کیا گیا ہے۔ بیرونی مالیاتی اور تکنیکی مدد عالمی بینک IMF اور کولمبو پلان وغیرہ کے ذریعے سے دو طرفہ اور ملٹی لیٹرل دونوں طرح سے پرووائڈ کی گئی، اور یہاں صنعت کاری کو فروغ دیا گیا۔ نیشنلائزیشن آف دا 70s، 1970 کی دہائی میں پیپل پارٹی کی حکومت قائم ہوئی، تو اقتدار سنبھالنے کے بعد انہوں نے نیشنلائزیشن کی پالیسی اپنائی۔ 10 بنیادی انڈسٹریز کو نیشنلائز کیا گیا اور اس کے بعد کچھ دیگر انڈسٹریز کو بھی نیشنلائز کیا گیا، اور مارکیٹ میں اور اکانومی میں ریاست کا کردار بڑھ گیا۔ جو ابتدائی یوپوریا تھا وہ ختم ہوا۔ یوپوریا مطلب یہ تھا کہ لوگوں میں خوش فہمی تھی کہ اس سے ملک ترقی کرے گا، لیکن یہ خوش فہمی ختم ہوئی اور جو آؤٹ پٹ تھا وہ کم ہوا، انڈسٹریل آؤٹ پٹ، کیونکہ بیوروکریسی کا تجربہ نہیں تھا، جس کی وجہ سے انڈسٹریل آؤٹ پٹ وہ بری طرح متاثر ہوا، اور یہاں سے سرمایہ دار انہوں نے اپنا سرمایہ اٹھا کر دیگر ملکوں میں انویسٹ کیا اور وہاں پر کارخانے لگا لے۔ اس کی وجہ سے پلیٹ آف کیپٹل بھی ہوا، یہ دو نقصانات ہوئے۔ سنس دا ارلی 1990s، کیونکہ کافی نقصان ہوا ہے نیشنلائزیشن کی وجہ سے، تو گورنمنٹ نے اپنی پالیسی چینج کی۔ تو 1990 میں حکومت کی پالیسی تبدیل ہوئی۔ 1990 کی دہائی سے تمام حکومتیں، اسپیشلی اس میں پاکستان پیپل پارٹی کی حکومت بھی شامل ہے، انہوں نے ڈی نیشنلائزیشن اور نشکاری کی پالیسی فالو کی۔ انہوں نے فری اکانومی کو فروغ دیا اور ریاست کی جو رول ہے اس کو محدود کیا اکانومی میں۔ تو انہوں نے فارن انویسٹمنٹ کو فروغ دیا، نان گورنمنٹل انیشیٹو یعنی پرائیویٹ انیشیٹو کو پروموٹ کیا، فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کو ایسے پالیسیاں بنا لی تاکہ جو فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے اس کو اٹریکٹ کیا جا سکے، اور دیگر پاکستانی جنہوں نے اپنا پیسہ دیگر ممالک میں انویسٹ کیا ان کو بھی اٹریکٹ کیا کہ وہاں پہ انویسٹمنٹ کرے اور کارخانے لگا لے۔ تو یہاں 1990s میں پرائیویٹائزیشن پالیسی کا آغاز ہوا۔ میجر انڈسٹریز، تو پاکستان کی بڑی صنعت ہے، اس میں ٹیکسٹائل ہے، یہ ایگریکلچر کی بیس پر ایک بڑی انڈسٹری ہے، اور یہ جو ہیوی ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے یہ ملکی اور بیرونی مارکیٹ کی ضرورت کو پورا کرتی ہے۔ اس کے جو اہم سینٹرز ہیں فیصل آباد، ملتان، لاہور، کراچی، اس طرح اونی کپڑا کراچی میں، لالنسپور، ہرنائی، قائد آباد، ملتان اور بنو میں تیار کیا جاتا ہے۔ شوگر، اس نے بھی بڑی ترقی کی ہے، یہ ایک فوڈ آئٹم ہے چینی، اور یہ ایگریکلچر بیس انڈسٹری ہے، اور اس کے کارخانے سندھ، پنجاب اور KPK میں بھی ہے، مادان شوگر مل۔ سیمنٹ، اس نے بھی کافی ایکسپینشن اختیار کی ہے اور کافی ترقی کی ہے۔ تقریباً 20 فیکٹریز وہ پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر میں قائم کیے گئے ہیں جو کہ پاکستان کی ضرورت کو پورا کرتی ہے۔ اب بھی ہم سیمنٹ کو درآمد کرتے ہیں، اگرچہ لمیٹڈ کوانٹٹی میں ہے، لیکن اب بھی امپورٹ ہوتا ہے۔ اس کے جو
سائڈ سے وہ ڈینڈوت ہے، داؤد خیل، وا، روڑی اور کراچی ہے۔ ویجیٹیبل گھی، کوکنگ آئل یہ ایک بڑی فوڈ آئٹم ہے، اور موجودہ کئی سالوں میں اس نے پرائیویٹ اور پبلک سیکٹر میں کافی وسعت اختیار کی، کافی ترقی کی ہے۔ اب ہم خود کفیل ہیں، اگرچہ ہم را مٹیریل یعنی فارم آئل امپورٹ کر رہے ہیں۔ تقریباً 60 یونٹس ہیں سندھ، پنجاب اور NWAP میں قائم کیے گئے ہیں۔ آئرن اینڈ اسٹیل مل کراچی میں کے قریب قائم کیا گیا ہے سوویت یونین کی مدد سے 1972 میں، غالباً 78-72 یہ اسٹیل مل اس کا قیام ہوا۔ اور میجر پرابلم یہ ہے کہ ہمارے پاس خام لوہا وہ موجود نہیں، کیونکہ جو خام لوہا ہے پاکستان میں اس کی کوالٹی پور ہے۔ تو اسٹیل رولنگ یونٹس اور دیگر آئرن ریلیٹڈ فیکٹریز وہ ملک کے مختلف حصوں میں موجود ہیں۔ پیپر انڈسٹری، تو پیپر انڈسٹری مشرقی پاکستان میں تھا، اور مشرقی پاکستان 1971 میں آزاد ہوا بدقسمتی سے۔ تو 1971 کے بعد مقامی طور پر جو تیار کیے گئے کاغذ تھے اس کی شارٹیج، اس کی قلت کا سامنا ہوا۔ اب پاکستان میں یہ انڈسٹری نوشہرہ میں ہے، چرسدہ، گوجرانوالا، لاہور اور گاڑو میں ہے۔ کچھ کوالٹی پیپر ہم امپورٹ بھی کر رہے ہیں، درآمد کر رہے ہیں۔ مشین ٹولز، ہیوی میکینیکل کمپلیکس ٹیکسٹائل اس مقصد کے لیے بنایا گیا، اور یہ چائنا کے تعاون سے اس کا قیام ہوا۔ یہ مشینری، انڈسٹریل ایکوپمنٹس، انجینئرنگ گڈس، انجنز، مشینری فار شوگر، سیمنٹ، فرٹیلائزر انڈسٹری یہاں پر تیار ہوتی ہے، تو یہ مشینیں یہاں پر تیار کی جاتی ہیں۔ ڈیفنس انڈسٹری، وہ آرڈیننس کمپلیکس اسلحہ کے لیے بنایا گیا، قائم کیا گیا۔ اور ہیوی میکینیکل کمپلیکس، یہ ٹینک ریبلڈ فیکٹری بھی تیار کر رہا ہے۔ کامرا ایئرکرافٹ ریبلڈ فیکٹری یہ F-16 اور میراج کی مرمت کرتا ہے۔ اسی طرح یہ مشاق اور K-8 اس کی بھی پریپیئر کرتا ہے، مینوفیکچر کرتا ہے، تیار کرتا ہے۔ ادر امپورٹنٹ انڈسٹری، اس میں کھاد کی انڈسٹری ہے، تمباکو، اس طرح سگریٹ کے کارخانے ہیں، آئل ریفائنریز، کار اور ٹریکٹر پروڈکشن کے کارخانے ہیں، شپ بلڈنگ، کراچی شپ یارڈ، شپ بریکنگ کے کارخانے، یہ پاکستان کے امپورٹنٹ انڈسٹریز ہیں۔ چھوٹے کارخانے، وہ کارخانے جو کہ چھوٹے پیمانے پر ہو، جس میں ایک گھرانہ یا تھوڑی تعداد کے لوگ شامل ہو، اور اس میں محدود وسائل استعمال ہو، اور اس کے لیس انویسٹمنٹ درکار ہو، تو ایسے انڈسٹری کو کاٹیج یا اسمال انڈسٹری کہا جاتا ہے، جس میں قالین کے کارخانے، اسپورٹس گڈس، ٹائز، پاور یا ہینڈلومز اور اسے دستکاری وغیرہ کے کارخانے، یہ کاٹیج انڈسٹری ہے۔ فیوچر ڈائریکشن یہ ہے کہ انڈسٹریلائزیشن سے ہم اسکیپ نہیں کر سکتے، دیر از نو اسکیپ فرام انڈسٹریلائزیشن، کیونکہ یہ ایک ملک کی خوشحالی ترقی کے لیے ضروری ہے۔ ہمارا اکانومی مکس اکانومی ہے، یعنی یہاں پہ کچھ کارخانے نیشنلائز ہیں اور کچھ پرائیویٹ ہیں، لیکن پرائیویٹ انیشیٹو پر زور دیا جاتا ہے۔ تو پرائیویٹائزیشن اور فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے لیے کچھ سازگار حالات کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک شخص اس ملک میں کیوں کارخانے لگائے گا اور کیوں سرمایہ کاری کرے گا، انویسٹمنٹ کرے گا؟ تب کرے گا جب یہاں پر سیاسی اور معاشی استحکام ہو، جب یہاں پر انفراسٹرکچر ہو، بجلی اور روڈز ہو، اس طرح لیس باٹل نیکس ہو، ڈیلینگ ٹیکٹکس نہ ہو، اور یہاں پر ایک شخص کا جو مطلب یہ ہے کہ فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہو، کہ ایک بندے کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہو کہ وہ یہاں پر اس کو رکاوٹیں نہ ہو، اس طرح کرپشن ایشو نہ ہو، یہاں پر انٹرسٹ کم ہو، قرضوں پر سود کم ہو، اس طرح اسٹیٹ اس بندے کو سپورٹ کرے کہ یہاں پر وہ انویسٹمنٹ کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس سے سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کا انویسٹمنٹ محفوظ ہو، ایسا نہ ہو کہ اس کا پیسہ ضائع ہو جائے۔ تو جب سازگار حالات ہوں گے تو پاکستان میں انویسٹمنٹ ہوگا اور پاکستان ترقی کرے گا، اور پاکستان میں صنعت کاری وہ پروموٹ ہوگا۔ تو یہ آپ کا چیپٹر تھا، اور انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہماری ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔